تو آپ نے کیسے پڑھائی اور یوٹیوب میں کیسے کیسے ٹیچر ہیں اچھے اچھے، انہوں نے کیسے پڑھایا، اس کو پتہ چلتا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں. آپ اگر پڑھاتے ہیں تو آپ کو اپنے سبجیکٹ پر کمان ہونا چاہیے، وہ گرفت آپ کی مضبوط ہونی چاہیے. کا اٹھنا، ٹیچر کا بیٹھنا، ٹیچر کا لب و لہجہ، ٹیچر کا انداز، یہ سب بچہ نوٹ کرتا ہے. بھلے وہ بولے وہ نہ بولے لیکن وہ نوٹ ضرور کرتا ہے. اور یہ سمجھ لو کہ تقریباً 90% یہ آپ کی اور ہماری غلطی ہے. ہمارا انداز، ہمارا لہجہ، ہماری اچھا ٹیچر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. ہمارے ٹیچر اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ آج کل کے بچے ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، اور پرانے بچے نہیں رہے، اب تو وہ بچے نہیں ہیں، اب تو وہ زمانہ نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بے شک وہ زمانہ نہیں ہے، کیونکہ بچے سمجھ گئے ہمارے کرتوتوں سے، ان کو بھی پتہ چلا ہے. اچھا پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا، اور آپ نے جو بھی پڑھایا، جیسے بھی پڑھایا، امنا و سلمنا بچے کہتے تھے زبردست. ہم ریڈنگ کرواتے تھے یا جان چھڑاتے تھے بچوں سے. سائنس میں بھی ریڈنگ کروایا، اور ریڈنگ بھی کیسے کی وہ بہرحال. تو یہ ساری چیزیں اب بچوں کو سمجھ میں آئی ہیں. بچہ یوٹیوب دیکھتا ہے، بچہ موضوعات دیکھتا ہے، آپ نے جو چیز پڑھائی بچہ خود بھی دیکھتا ہے. تو آپ نے کیسے پڑھائی اور یوٹیوب میں کیسے کیسے ٹیچر ہیں اچھے اچھے، انہوں نے کیسے پڑھایا، اس کو پتہ چلتا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں. تو اس کے دل میں آپ کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر پڑھاتے ہیں تو آپ کو اپنے سبجیکٹ پر کمان ہونا چاہیے، وہ گرفت آپ کی مضبوط ہونی چاہیے. اچھا پھر جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ ایسا زبردست دلچسپ طریقے سے پڑھائیں کہ بچے کو اچھا لگے. آپ نہ اتنا زیادہ جو ہے ایزیلی چیزوں کو پڑھائے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو بچوں کے لیول کے نہیں ہے پڑھائے، بچے بور ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ ایڈوانس میں چیزیں پڑھاتے ہیں، بچے بور ہو جاتے ہیں. اچھا جان چھڑاتے ہیں تو بچے فیل کرتے ہیں، بچے مس بیہیو کرتے ہیں. اچھا پہلی بات یہ ہوئی کہ ہمارا اپنے سبجیکٹ پر کمان ہونا چاہیے اور اچھے طریقے سے ہم پڑھائیں. دوسرا یہ کہ ہمارا ہر کام بچے کے لیے رول ماڈل ہے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں، ٹیچر کا اٹھنا، ٹیچر کا بیٹھنا، ٹیچر کا لب و لہجہ، ٹیچر کا انداز، یہ سب بچہ نوٹ کرتا ہے. بھلے وہ بولے وہ نہ بولے لیکن وہ نوٹ ضرور کرتا ہے. اچھا اگر ہم بولتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہے، یہ بھی بچے نوٹ کرتے ہیں. تو ہمارے اندر بچوں کے لیے کتنا اخلاص موجود ہے، ہمارے اندر کتنا خلوص موجود ہے، بچے نوٹ کرتے ہیں. ہمارے اندر بچوں کے لیے کتنی محبت موجود ہے، یہ بچے نوٹ کرتے ہیں. تو اگر ٹیچر بھی بچے کے خیالات کا، بچے کے جذبات کا، بچے کے سوالات کا، اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں تو بچہ جو ہے ان کے دل میں ٹیچر کی رسپیکٹ نیچرلی ہوتی نہیں ہے، اور یہی بچے ٹیچر کے ساتھ مس بیہیو بھی کرتے ہیں. اچھا مس بیہیو کا مطلب یہ نہیں ہے لڑنا نہیں ہے، یہ تو آخری درجہ ہے. مس بیہیو کا مطلب یہ وہ آپ کو توجہ نہیں دیتا، یہ مس بیہیو ہے. وہ آپ کو رسپانس نہیں دیتا، مس بیہیو ہے. وہ آپ کا کام نہیں کرتا، مس بیہیو ہے. ایکٹیویٹی میں دلچسپی نہیں ہے، مس بیہیو ہے. اور یہ سمجھ لو کہ تقریباً 90% یہ آپ کی اور ہماری غلطی ہے. ہمارا انداز، ہمارا لہجہ، ہماری پڑھائی، ان تمام چیزوں میں وہ جان ہونی چاہیے کہ بچے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، بچہ ہماری طرف آئے، بچہ ہم سے محبت کرے. میں اس فیلڈ سے چونکہ وابستہ ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر آپ خلوصی نیت سے پڑھاتے ہیں اور آپ کا مقصد صرف کمائی نہیں ہے بلکہ بچے کا مستقبل آپ کے ذہن میں ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں میرا بچہ کامیاب ہو جائے، آپ بچے کے سوالات کا، خیالات کا، جذبات کا خیال رکھتے ہیں، آپ ان سے دل سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بچہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا، مس بیہیو بھی نہیں کرے گا، اور ہمیشہ جو ہے ان کے دل میں، ان کے دماغ میں آپ رہیں گے. وہ آپ کو رول ماڈل کے طور پر سمجھیں گے، اور ایسے ہمارے پاس کئی ساری مثالیں موجود ہیں. لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں نا دو چیزیں ہیں، ایک اتھارٹیرین ہے اور ایک اتھارٹیٹیو ہے. ہم اتھارٹیٹیو ہے
لیکن ہمیں اتھارٹیرین نہیں بننا چاہیے. اتھارٹیٹو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے اور یہ بچے ہمارے محتاط ہیں. اچھا, اس اختیار سے اگر ہم یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم زور زبردستی کریں, ہم سختی کریں, ہم بچوں کو مارے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر سنائے, انہیں کلاس میں بے عزت کر دے, تو یہ ہم اتھارٹیرین ہو گئے. اب یہ اتھارٹیرین جو ہے اس کا اچھا اثر نہیں جائے گا, بچہ اس کا رسپیکٹ نہیں کرے گا, اور یہ جو اس کا گول ہے, اس کا جو مقصد ہے ٹیچر کا, وہ پورا نہیں ہوگا. وقتی طور پر یہ بچوں کو خاموش کرائے گا, لیکن یہ مکمل یا آپ اسے مستقل طور پر بچوں کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو جو ریزلٹ لینے ہیں بچے سے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں اتھارٹیرین نہیں بلکہ اتھارٹیٹو بننا چاہیے. اتھارٹیٹو اختیار کا ہم جائز استعمال کریں, ہم بچوں کو حدود بتائیں, باؤنڈریز بتائیں, ان کو سمجھائیں, ان سے پیار کریں, ان سے سنیں, اور ان کے مناسب اور جائز ڈیمانڈز کو پورے کریں, ان کو جواب دے دیں, اور باؤنڈریز کو کراس کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں پلنٹی دے دیں. پلنٹی مین تشدد رہی ہے, پلنٹی مین جو بھی ہمارا ہونا چاہیے مناسب, جو کہ نیگیٹو ہے, کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن باؤنڈری کو کراس کرنے والے پر نو کمپرومائز ہو, ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں. ایک آخری بات بتا رہا ہوں کہ ہم کبھی کبھار سامنے تو بچوں کے سامنے اچھے بن جاتے ہیں ٹیچرز, لیکن ہمارا اپنا اندرون اچھا نہیں ہوتا. ہمارے اندر وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی جو ہم بچوں کو بولتے ہیں, جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈن کریکولم جسے کہتے ہیں, کہ ہم بعض چیزیں بچوں کو بولتے نہیں ہیں, لیکن ہمارے ایکشن سے, ہمارے شو کرنے سے, ہمارے عادات و اطوار سے بچے خود بخود وہ چیزیں سیکھتے ہیں. تو ہم اس پر غور کریں کہ کیا ہم اندر سے ٹیچر ہے, کیا ہم اندر سے وہ تمام کوالٹیز ہمارے اندر ہے جو ہم سامنے بولتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ بچے ریسپیکٹ بھی کریں گے, محبت بھی کریں گے. لیکن ہمارے اندر اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو بچے ظاہر سی بات ہے مس بہیو کریں گے, اور محبت بھی نہیں کریں گے, اور ادب بھی نہیں کریں گے. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اور بھی موضوعات پر ڈسکس کریں گے. فی الحال ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دوبارہ پروگرام تک آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.